قرآن کریم جو تراویح کے اندر سنا گیا، حافظ صاحب نے سنایا، یقیناً وہ تمام لوگ جن کے دلوں کے اندر قرآن کریم ہے وہ باعث مبارکباد، جو پیچھے خطبہ کرام اور بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف سے ان کے لیے وصل احترام مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دلوں کے اندر بھی قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یقیناً موجود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، علم، ترا، لیلا، قریش، ناس، اس طریقے سے صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس یاد کرنے کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم ایک عظیم ایسی دولت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن کریم ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کا کلام ہوگا، جنت یا رسولی چھوڑے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بہت زیادہ بوجھ ہوا کرتا تھا، کئی طریقے سے وحی آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو وحی کا بوجھ ہوتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے یہ قرآن کریم نکل جائے، کیونکہ مجھے ابھی صحابہ کے سامنے قرآن کریم پیش کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسان، اے پیغمبر آپ کو اپنی زبان پر حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار قرآن کو پڑھنے کی زندگی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ اس کو لیا ہے۔ یہ بات بار بار آتی ہے کہ قرآن کریم جیسا لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آج بھی ویسا ہے۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، کتابیں اور امتوں پر آئیں، وہ تبدیل کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، بدل دی گئی، ان کے مضامین خلق کر دیے گئے، ان کے حروف جو تھے ان کو بدل دیا گیا، لیکن قرآن کریم ایک واحد دنیا کے اندر ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک نہ زیر کے اندر تبدیلی آئی ہے، نہ زبر کے اندر تبدیلی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور عظیم اس کا اللہ نے ایک سلسلہ قائم فرمایا، ایک طریقہ بیان کیا۔ جیسے ہی قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حفظ اپنے ذہن دل و دماغ کے اندر کر لیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام کے پاس جب اس کو پیش کیا جاتا تھا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس دور میں کاغذ نہیں تھا، کوئی چمڑے پر، کوئی ہڈیوں پر، کوئی پتوں پر اسی طریقے سے لکھ کر اس قرآن کو محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کو حفظ کر کے اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینے کے اندر اس اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ عربی کے ماہر تھے، وہ قرآن کریم سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن نازل ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، اللہ کے نبی کو طعنے دیے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے۔ قرآن کریم جب پیش کیا گیا، قرآن کریم نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم انسان کا کلام ہے، تم یہ سمجھتے ہو قرآن کریم کسی شاعر کا کلام ہے، کسی ساحر کا کلام ہے، کسی دیوانے کا کلام ہے، کسی مجنون کا کلام ہے، تو تمہارے سامنے یہ چیلنج قرآن پیش کرتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے علاوہ سب مل کر کے قرآن کریم جیسے سورت چھوٹی سی پیش کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور آسان اتنا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بس اس کی زبان پر چلنے لگتی ہے تو اس قرآن کریم کو پھر سینے کے اندر بسا دیتا ہے۔ آسان اتنا یہ اللہ کی جانب سے معجزہ، حفاظت کا نظام۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بچے نے سورہ ضحیٰ تلاوت کی، اور میں بڑی بات نہیں کہتا ہوں، میں سے کتنے ایسے ہوں گے جس کے آپ نے بڑی لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس نے محنت کی اور قرآن کریم کی سورہ ضحیٰ اس کو یاد ٹھیک سے آپ اس کے لیے کرنا، بھلے ہی اسی کو اور کوئی چیز یاد کرائی جاتی شاید یاد نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا یہ معجزہ، قرآن کریم کا یہ ایک طریقہ جو اللہ رب العزت نے رائج کیا ہے پیغمبر سے، تو وعدہ کیا تھا کہ اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو لکھوانا، اس کو پڑھوانا، اس کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اب اس کی ذمہ داری اللہ نے کیسی دی؟ حفاظ کرام کو تیار کیا، پورے سال
सो रहे होते हैं घरों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे मदरसे के अंदर उठते हैं, सर्दी का मौसम है, वुज़ू कर रहे होते हैं और उठ करके कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं। वो चाहे अपने घर पे वो माँ बाप उन बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। उनका छोटा सा बच्चा अगर घर पर रहता हो, सर्दी में जरा सा निकल जाए तो माँ तड़प जाती है कि ये बुला कर के लाओ, सर्दी लग जाएगी, बुला कर के ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सर्दी हो गई। मदरसे के अंदर सुबह फजर से पहले उठकर वुज़ू कर रहा होता है, कुरान करीम पढ़ रहा होता है, अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक कुरान करीम पढ़ रहा होता है। उसका भी दिल करता है कि घर जाऊं, माँ बाप को देख लूं, अपने भाइयों के साथ खेलूं, यार दोस्तों के साथ खेलूं, लेकिन नहीं, बस उसके माँ बाप भी कुर्बानी दे रहे होते हैं कि अपने जिगर के टुकड़े को, ये मोहब्बत करने की चीज है, उसका बचपना है, उसको मदरसे के अंदर भेज देते हैं और मदरसे वाले उसकी हिफाजत करते हैं। और रात को उठ करके उसे नींद आ रही है, फिर बेचारा याद कर रहा है, दोपहर में खेलने का मन है, फिर भी याद कर रहा है। जब जाकर के 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद कड़ी उस्ताद की और बच्चे की मेहनत के बावजूद एक कुरान हिफ्ज़ कर पाता है और जाकर हमारे सामने तरावी करता है। इतनी बड़ी और कितनी अजीम मेहनत कुरान करीम के पीछे है जो तरावी के अंदर सुनते हैं। बाज़ मरतबा ये बात करी इसीलिए खास तौर से बयान की, बाज़ मरतबा हम लोग अल्फाज़ की पीठ पीछे ऐसी बातें गलतियां आ जाए या कुछ आ जाए, हम अपनी ज़बानों को महफूज नहीं कर पाते